بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 997 ہے، 997، اور آج سورہ رعد کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29، 26، 27، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، وفرحوا، اور وہ کافر اتراتے ہیں، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، وما الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر تھوڑا سا فائدہ۔ ویقول، اور کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی گئی علیہ، آپ پر، آیتوں، کوئی بڑی نشانی من ربی، آپ کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من، اس شخص کو جو اناب، اس کی طرف رجوع کرے، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا، اگر ہو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی، تطمئن، مطمئن ہوتے ہیں، القلوب، دل، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے راحت و فرحت و حسن و مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافی لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں، ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے۔ دوسری بات، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تیسری بات، یہ کافی لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں۔ چوتھی بات، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ پانچویں بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ چھٹی بات، کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ساتویں بات، اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ آٹھویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ نویں بات، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ 10ویں بات، ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مشرکین کے لیے آخرت میں بدترین ٹھکانے کی وعید بیان کی گئی۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے کفر و شرک اور ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان کے رزق میں خوب فراوانی ہے، اور ان کے مقابلے میں بہت سے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ دین کے دشمنوں کے ساتھ اس قدر مہربانی کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ دنیا میں جو رزق دیا جاتا ہے وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، بلکہ رزق کی تقسیم اور وسعت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، وہ جس کو چاہے خوب رزق عطا کرے اور رزق کے خزانے جاری کر دے، اور جس کو چاہے تنگی میں رکھے، اس کا اپنا اختیار ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف اور اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مومن اور مسلمان کو آزمائش اور امتحان کے رزق کی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں،
اور اس کے بدلے میں اس کے لیے آخرت میں اجر کثیر عطا فرماتے ہیں، اور کبھی ڈھیل دینے کی غرض سے کافر کو خوب رزق دیا جاتا ہے تاکہ اس کو مہلت دے کر آزمایا جائے۔ ایسے کافروں کے لیے تو آخرت میں محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کافر کو خوب رزق مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کیا اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا کوئی مقام ہے یا اللہ اس سے راضی اور خوش ہے، اور کسی مومن کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں یہ بات بتلائی گئی، یا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا یہ لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم ان کو جو دولت اور مال دیے جا رہے ہیں ان کو تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 اور 83 میں بھی یہ بات کہی گئی کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یہاں کافروں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کافر لوگ دنیا والی زندگی پر اترا رہے ہیں اور اس زندگی پر فریفتہ ہیں۔ دنیا کی اس محبت اور فریفتگی نے انہیں ایمان سے محروم کر دیا ہے، اور ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ اس دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت سمندر ہے اور دنیا اس کا ایک قطرہ ہے۔ اس حقیر دنیا کی خاطر آخرت کی کامیابی اور ایمان سے محروم رہ جانا بہت بڑی تباہی اور کامیابی سے محرومی ہے۔ ان مشرکوں اور کافروں کی حالت یہ ہے کہ انہیں ان کے پاس جو دولت ہے اس کا علم ہے، اور انہیں ان خزانوں کا علم نہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر غور کیا جائے تو دنیا کی نعمتیں ظاہر ہونے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں تھوڑی بھی ہیں اور ہم سے رخصت ہونے والی بھی ہیں۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ یا تو ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا یہ نعمتیں ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ مسلم اور ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلیاں ڈالتا ہے، ان انگلیوں سے لگ کر جو جس قدر پانی آتا ہے، دنیا صرف اتنی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں اور مشرکوں نے ہمیشہ اپنی پسند کی نشانیوں کا مطالبہ کیا، مگر جو نشانیاں اور معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ان سے ان کافروں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ان معجزات اور نشانیوں سے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کے کفر پر جمے رہنے اور ان کے دین سے حد سے زیادہ اراد و دشمنی کی وجہ سے جب ان وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہدایت کے مستحق تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے سکون ملتا ہے۔ ایمان والوں کا دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے۔ ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے دلوں میں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں کہ طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، اور حسن مآب، ان کا ٹھکانہ بھی اچھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ طوبیٰ لہم سے مراد جنت ہے۔ دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد جنت کا ایک درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان سے ہم سب کو وہ طوبیٰ عطا فرمائے جس طوبیٰ کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔